چلو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ياسين والقرآن الحكيم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا عليه وصحبه. ایک بار درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے گا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا نبينا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستوں، محترمہ بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا. بڑا احسان ہے. عالم عدم یہ وہ عالم ہے جو کن سے پہلے والا، کن سے پہلے والے عالم کو عالم عدم کہتے ہیں. عدم اس کو کہتے ہیں کہ رہتے ہوئے خارج میں شکل و شباہت نہ ہو مگر ہے. ہوا ہے، عدم میں ہے، نظر نہیں آ رہی. خوشبو ہے ضرور، عدم میں ہے. وجود میں پھول ہے، عدم میں خوشبو ہے. تو ہم تمام بھی عالم عدم میں تھے مگر وجود اللہ ہی کا تھا. ہے قبل کن بھی اللہ ہی اللہ تھا اور اب بھی اللہ ہی اللہ ہے. قیامت کے صبح تک بھی اللہ ہی اللہ رہے گا. ازل سے لے کے ابد تک اللہ ہی اللہ ہے. واجب الوجود ہے، وحدت الوجود ہے. اللہ بھی تھا قبل کن، ہم بھی تھے مگر ہم باطن میں تھے، اللہ ظاہر میں تھا. ہم عدم میں تھے، اللہ وجود میں تھا. ہم بھی تھے، وہ بھی تھے، مگر فرق یہ تھا کہ ہم باطن میں تھے، داخل میں تھے، چھپے ہوئے تھے، خارج بھی وجود نہیں تھے مگر وہ ظاہر میں تھا. ہم باطن میں تھے. اس نے بڑا کرم کیا. کیا کیا کہ خود چھپا ہم کو ظاہر میں لایا. تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنا نا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے وجود دیا. اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم عدم میں تھے، ہم باطن میں تھے، ہم داخل میں تھے. اس کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں خارج میں لایا، وجود دیا، شکل دیا، صورت دیا، شباہت دیا، اشرف المخلوق بنا کے بھیجا، جاہل الفطر کی خلیفہ بنا کے بھیجا، خیر الامت بنا کے بھیجا. بڑا احسان کیا مالک مولا کہ تو خود چھپ کے ہم کو ظاہر میں لایا. تو جیسا دوست بزرگ ہو کہ اللہ کا احسان ہے ہم چھپ کر تھے، اللہ ظاہر میں تھا. ویسا ہی دوستو ہم بھی کیا کرنا ہوگا؟ خود کو ہر لمحہ چھپانا ہوگا، اسی کو ظاہر کرنا ہوگا. ایسا کیا کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہر لمحہ چھپاتے جائیں، ہر گھڑی چھپاتے جائیں. نہ ذات میری ہے، نہ صفات میرے ہیں، نہ افعال میرے ہیں، نہ افعال میرے ہیں، نہ میرا کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ وجود بھی ذات ہے، نہ صفات ہے. یہ جو بھی ہے تیری عطا سے ہے. میں کام ہوں، میں زندہ ہوں تیرے زندے پن سے، میں بول رہا ہوں تیرے بولتے پن سے.
سے میرا کچھ بھی نہیں مالک مولا، تو نے مجھے وجود دیا، سکون دیا، قوت دیا، طاقت دیا، تو لہذا یہ تیرا بڑا احسان ہے۔ تو خود کو چھپاؤ، خدا کو ظاہر کرو۔ میں کریا میں نہیں تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے، اللہ ہے تو تو ہی تو ہے نا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں وجود دیا، اللہ نے شہادت میں بھیجا، شکل و صورت والا بنا کے بھیجا، بڑا کرم تو یہ کیا، ان چاہتا تو کسی اور نبی کے دور میں بھیج سکتا تھا، عیسائی بنا سکتا تھا، موسوی بنا سکتا تھا، کسی اور نبی کے دور میں بھیج سکتا تھا، مگر بڑا احسان کیا اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کے پیارے امت کو دیا۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت کو بھیجا، وہ بھی بن مانگے اس کی مرضی سے بھیجا، ہم چاہ کر نہیں ہے، وہ چاہ کر بھیجا۔ ہم نہیں چاہتے، ہم نے خواہش نہیں کیا، اللہ نے کرم کیا، اپنے محبوب کی پیاری امت نے بھیجا۔ کرم خدا کا، کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت، بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت، بری نہیں ہے۔ تمہارے خلق میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ، امت محمدی کو کبھی کرم نہیں، اس کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ جو تو اسے دیا وہ کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ بننے کا شرف، اپنے پیارے محبوب کی غلامی کی نسبت ہمیشہ تجھے دیا، یہ بہت بڑا تیرا احسان۔ کیوں؟ اگلے پیغمبر تو دعائیں مانگتے تھے کہ مالک مولا تو بجائے ہمیں نبی بنانے کے حضور کا دم امتی بھی بناتا تھا، ہمارے خواہشات پورے ہوتے تھے۔ اگلے پیغمبروں کی دعائیں تمنائیں تھے کہ نبی کے دور میں آنے کی امت بننے کی، وہ اس کا بڑا احسان ہے، اس نے آج دیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بڑا فضل کیا، ایک تو پہلے بندے کو اپنے ہاتھ سے بنایا انہیں، ساری چیزاں فرشتہ سے بنانے لگایا، چرندے پرندے درندے فرشتے، یہ سب چیزوں کو اللہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، آرڈر کر وہ بنایا۔ فرشتوں کو ڈیوٹی دیا، ایسا بننا ویسا بننا، یہ شکل بننا وہ صورت بنا۔ جب انسان کو بنانے کی بات ہے تو تمہیں نہیں بنا سکتے کہ تمہیں دیکھے کہاں ہے؟ تمہاری شکل تمہاری تصور میں کہاں ہے میرا خلیفہ؟ تمہیں کیا معلوم کہ میرا خلیفہ کیسا ہونا؟ تم نے نہ مجھے دیکھا تو بھی میرے خلیفے کو کیا دیکھ سکو گے؟ پھر کیا کرنا؟ اللہ بھی کمال والا ہے، ڈائریکٹ نہیں بنا رہا ہے، پہلے مشورے کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ دیکھو تمہیں سخت بھی نہیں تھی، میں ایک نئی مخلوق کو بنانا بولتا ہوں، ایک اشرف المخلوق کو میرے خلیفے کو بنانے کا میں ارادہ کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتے بولے یا اللہ ہمیں سب تو کئی کو بناتا، نئی مخلوق تو کئی کو بناتا، کئی کو تکلیف کر رہا ہے، ہمیں نہیں کیا؟ اگر تو کیا تو اسے بنیں گا، آدم کو تو بنا تو رہا ہے، تو کیا تو بنایا تو وہ زمین پر خون ریزی کرے گا، وہ فساد پھیلائے گا، یہ سب کرے گا۔ فرشتے تو نور کا خطرہ ہے، ابھی میرے آدم کا تعینش نہیں ہوا، آدم کے بھی سکتے میں ظاہر نہیں ہوئی ہے، آدم کا وجود ہی نہیں بنا ہے، پھر تم نے اس کی جھگڑنے کا علم کیسے آیا؟ تمہیں کب تو جھگڑا دیکھے تھے کیا؟ جھگڑا کب تو تمہیں دیکھے تھے کیا؟ نہیں۔ خون کب تو دیکھے کیا؟ نہیں۔ پھر تمہیں غیر کے بات کیسا بول رہے؟ اللہ بنا دوں میرا تو تو جانے، تیری مرضی بنانی، اللہ
अल्लाह पूछ रहा मैं बनाता हूँ तो तू जाने तेरा कारखाना अल्लाह क्या मालूम बोल सकते थे नहीं उन्हें तब बोलना जरूरी हुआ वो खून रिलीज करेगा फसाद फैलाएगा जबकि उन्होंने खून देखा था ना झगड़ा देगा फरिश्ता खतरा रो को गैब को जान रहा है मेरा मुस्तफा नूर का दरिया को क्या नहीं जानता दोस्तों ये जानने की जरूरत है फरिश्ते बोले ऐसा है वैसा है वो बोले तो अल्लाह नाराज नहीं हुआ देखो उसकी समझ के पीछे होता ने बोला जिस पर जो तजल्ली का मजा था होता बोला समी की तजल्ली वाला समान बोला बसर की तजल्ली वाला बसारत बोला उसके आगे का उसे मालूम नहीं क्या करेगा जो सिद्ध का मजहब था उतना इल्म था उतना बोला और वो भी कैसे बोला फरिश्ते तो ये आदम के बारे में जो बोले ना में किसका सिक्को बोले तुमने कौन सिखाया था उन्हें लड़ेगा बिगड़ेगा नहीं क्या बात तो फरिश्ते भी बोलेंगे क्या हमारा उस्ताद कि मुअल्लिमुल बनाएगा हदीस फरिश्तों का उस्ताद कौन था शैतान था उन्हें पढ़ाया था मैं जरा ममिला मारिफत उला से ले मैं फिर सूफिया किराम की शायद की सदारत है नहीं क्या जरा लोगों को मालूम होना तो शबे कदर के बातें रात दिन सुनी हर साल सुनते रहेंगे मुझे किस्से वाक़ये ये नहीं बोलना है आज ये बताना आज हमें जमा नहीं हुए आज हमारे जमा होने के मकसद को बताना है शबे-ए-कदर का 2 मिनट तो बोलना नहीं है 1000 महीनों से बेहतर बात है आज की रात में कुरान उतरा है कुरान पर अमल करो किस्सा खत्म इन इंसानों की पहले के पैगंबर की उम्र भी लंबे थे उम्मत की उम्र भी लंबे थे हुजूर बोले अल्लाह मेरी उम्मत की उम्र थोड़े है कम है उन ज्यादा अमल करें मेरी उम्मत का अमल का अवकाश नहीं है अल्लाह बड़ा महबूब घबराने की क्या बात है तुम्हारी उम्मत की शबे कदर की एक रात इबादत करेगा तो अल्लाह मुझे का सवाब दूंगा शबे कदर का मकसद होता नहीं फिर आज की रात हम जागेंगे इबादत कर लेंगे 1000 महीनों का सवाब मिलेगा सवाब की दीवाने वो लोग होते हैं जो हक से नावाकिफ हैं नाबालिग बच्चा अभी इसके अंदर शऊर नहीं चॉकलेट को लड़ता छोटे बच्चे को मैं चॉकलेट दिया था बाहर था खुश होता 100 की नोट दिया था टुकड़ा नहीं होना वापस खा देता अरे क्या भैया 100 रुपये ले जाएगा 1000 चॉकलेट आएंगे नहीं मुझे चॉकलेट भी छोड़ा उसके एक शऊर ने ना समझ नहीं ना तुम्हें खाली चॉकलेट के हद तक का है ऐसे हजारों चॉकलेट किससे मिलते हैं उससे उन्हें वाकिफ नहीं करना 1000 की नोट दे दो ऐसे हजारों डब्बे चॉकलेट के मिलेंगे वो तब मुझे इसकी कदर नहीं चाहिए कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए मुझे सिर्फ चॉकलेट चाहिए तो लिहाजा सवाबागत बोलने वाले नामालिक बच्चे चॉकलेट की दीवाने हम सवाब के लिए नहीं बैठे हैं अब उन देता सवाब तो हमारे तकदीर में रिजर्व है सुन्नियों के
ہم سماج کی لالچ میں عبادت نہیں کرنا چاہتے، جنت کی لالچ میں عبادت کرنا نہیں چاہتے ہیں، دوزخ کو ڈر کے عبادت کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی اکثر اللہ کی رضا چاہیے، اللہ تیری رضا کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، تیری رضا کے لیے مرنا چاہتے ہیں، جنت دینا نہیں دینا تیرا کام ہے، جب تو ہمارے سے راضی ہو گیا تو بلا کے تو جنت دیتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت کی لالچ میں نگر نگر پھرنے والے، جنت کی لالچ میں گھر گھر چھوڑ کے بھاگنے والے، جنت کے ذکر سے اتر رہا ہے، جنت والے کو راضی کر لے، جنت بلا کے دے رہا ہے۔ شب قدر برات ہے، آج ہم منا رہے ہیں، یوم القرآن منا رہے ہیں، قرآن کی نزول کا دن منا رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ ذرا جان لو، اچھا سمجھ لو، ذرا باتیں گہرے ہیں مگر سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کب تک غفلت پہ رکھا جائے، غفلت پہ رکھیں گے تو نوجوان کو روح اسلام کیا معلوم ہوگا، اسلام کی روح کیا ہے کیسے معلوم ہوگا، ہے نا؟ اسلام میرا نبی ابو البشر سے پہلے بھی نبی تھا، بشر و بشریت کے وجود سے پہلے میرا نبی تھا، کون سا نبی آدم بین الماء والطین، اس قد میرا مصطفیٰ نبی تھا، نہ بشر تھا نہ بشریت تھی، نہ عبد تھا نہ عبدیت تھی، نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی، مگر میرا مصطفیٰ نبی تھا۔ اور آج بھی ہے، قیامت کی صورت بھی ہے، قیامت کی صورت بھی ہے۔ میرا مصطفیٰ قانون لے کے آیا اور پیغمبر معجزہ لے کر آئے، میرا مصطفیٰ معجزہ بن کر آیا۔ نبی ہے تو معجزہ ہونا، نبی ہے تو جب ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہے، قیامت کی صورت تک بھی ہے، ایون جنت میں داخل کرانے تک بھی میرا نبی ہے، آخری دور سے قیامت کی صبح تک بھی میرا مصطفیٰ ہے، رہے گا۔ پھر جب آج نبی ہے تو پھر نبی کا معجزہ بھی ہونا، معجزے کے بغیر نبی کیسا؟ کبھی جب ہمارے نبی ہیں، حیات النبی ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، شاہد ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ پھر نبی ہیں تو قیامت تک بھی نبی ہیں، کوئی دوسرا نبی نہیں آتا، خاتم النبی، آخری نبی، قیامت تک بھی میرا مصطفیٰ نبی نے کیا مانا؟ اوپر بھی ان کو ماننا، خبر میں بھی ماننا، حشر میں بھی ماننا، ہر عالم میں ماننا۔